اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، قرآنی صورتوں کا تعارف یہ سلسلہ بالترتیب جاری ہے، اور آج جس سورہ مبارکہ کا تعارف پس منظر پیش کیا جائے گا وہ ہے سورۃ النازعات۔ سورہ نازعات یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں دوسری سورت مبارکہ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے، یعنی 81، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 79 نمبر پر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں اور 46 آیتیں مبارکہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مقام نزول وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی مکی صورت ہے، اور نازعات یہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کی روح کو قبض کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ذکر فرمائی ہے، تو اس لیے اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النازعات وہ رکھا گیا۔ سورہ نازعات کا مرکزی جو مضمون ہے وہ تو اللہ پاک کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں ہی مختلف کاموں پر مامور فرشتوں کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ جو امور کائنات چلاتے ہیں، جن کے ذمے امور کائنات کے کئی نظام ہیں، تو ان فرشتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر آگے قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور دہشت سے جو کفار کا حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ سے معرکہ آرائی کی فرعون نے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے خوف اور خشیت، ڈر کے حوالے سے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کے حوالے سے یہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا، اور اللہ پاک ایسوں کو کیا انعامات عطا فرماتا ہے، اور جو نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ٹوٹل بیان ہوا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف، اور چند آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر، اور جن آیات کے پیچھے پس منظر ہے، شان نزول ہے، ان کا بھی کچھ تذکرہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک سورۃ النازعات کی پہلی اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی، یعنی ان کی قسم۔ یہاں 2 ذکر فرمایا، وہ فرشتے جو سختی سے جان کھینچنے والے ہیں، تو اس سے مراد کفار کی جو روحیں ہیں، تو وہ فرشتہ بڑی سختی کے ساتھ اسے نکالتا ہے، یہاں تک کہ ہر بال اور ہر ناخن سے اور جسم کے جو جوڑوں سے سختی سے نکالا جاتا ہے، اور اس کی کئی طرح کی تشبیہات کو بیان فرمایا گیا۔ روئی ہے، روئی کا اور کوئی کانٹے ایسے ہوں کہ وہ روئی سے گزارے جائیں تو کس قدر اسی طرح جسم کو اذیت، ایسی تکلیف پہنچتی ہے۔
تو یہاں پہ جو سختی والی ہے تو وہ کفار کی روحیں، جبکہ مومنین ان کے لیے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی، یعنی ان کی قسم، یعنی گرا کھولنا۔ جیسے اس کو تشبیہ دی کہ ایک اونٹ ہے، وہ کسی جگہ بندھا ہوا ہے، اب اس کے بل کھول دینا، رسی کھول دینا تو وہ آزاد ہو گیا، یعنی اونٹ ہے اس کو کھول دیا گیا تو اب وہ آزاد ہے۔ تو اس طرح مومن کے لیے جو مومن کی روح فرشتے نکالتے ہیں وہ ایسے جیسے بالکل بند کھولا ہے، کوئی گرا کھولی ہے اور وہ آرام سے۔ تو مومن کے لیے آسانی ہے، مومن کے لیے نرمی ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مومنین کی جو روحیں ہیں، مومن کی روحیں وہ خوشی خوشی نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں جنت دکھا دی جاتی ہے، جنت کے انعامات ان کے سامنے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے جن کی موت کے وقت آپ ان کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ملک الموت سے کلام کیا کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے آسانی کرنا، نرمی سے اس کی روح نکلے۔ تو اس پر ملک الموت نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات سے خوش ہو جائیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بات کیا ہے کہ بے شک میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ تو یہاں اللہ پاک نے دو طرح کے فرشتوں کی قسم ذکر فرمائی، سختی سے روحیں نکالنے والے اور گراں کھولنے والے، بند کھولنے والے، یعنی نرمی سے روح نکالنے والے۔ تو جہاں سختی ہے وہاں مراد کفار کی، اور جہاں نرمی وہاں مراد مسلمان اور ایمان والوں کی روحیں۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی فرمائے اور خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آگے فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور آسانی سے تیرنے والوں کی، پھر آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ یعنی یہ سب قسمیں ذکر فرمائی کہ یہ ساری ان کی قسمیں ہیں، اور مراد کیا ہے کہ اے کافرو تم پر ضرور قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت نے آنا ہے، قیامت کا انکار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نظام کائنات جو چلانے والے جن پر ان کو معمور کیا ہے تو ان کی اللہ نے قسمیں ذکر فرمائی۔ تو پہلی دو قسمیں سختی سے روح نکالنے والے اور نرمی سے، آگے فرمایا کہ آسانی سے تیرنے والے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اس سے آسانی سے تیرنے والے وہ فرشتے ہیں، ان کی قسمیں جو زمین اور آسمان کے درمیان مومنین کی روحیں لے کر آسانی سے تیرنے والے، یعنی وہ ان کے روحیں لے کر جانے والے۔ آگے فرمایا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر ان فرشتوں کی قسم جن کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی اس خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر وہ مقرر ہیں، جس پر وہ مقرر ہیں، سبقت لے جا کر جلد پہنچتے ہیں۔ اب یہ جو سبقت کرنے والے ہیں، اپنے اس مقرر جگہ پہ پہلے سے پہنچنے والے، جلدی کرنے والے، مختلف اقوال بیان کے۔ ایک تو یہ فرشتے کہ وہ ان روحوں کو لے کر جنت تک پہنچتے ہیں، اللہ کے انعامات کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ سبقت کرنے والوں سے مراد خود یہ روحیں ہی ہیں، ایمان والوں کی روحیں ہیں، کہ اب موت کے وقت ایمان والوں کو جنت کے ٹھکانے، مقام، مراتب، انعامات، کرامات، یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے۔ تو وہ اب روحیں چاہتی ہیں کہ جلدی سے جسم سے نکل کر وہاں سبقت کر جائیں، ان کرامات، انعامات اور ان جزاؤں میں چلی جائیں، یہ روحیں چاہتی ہیں۔ اور کفار کے لیے کہ انہیں عذاب دکھایا جاتا ہے تو ان کی روح نہیں نکلنا چاہ رہی ہوتی، وہ کہتی یہ اسی جسم میں رہوں، وہ سزا دیکھ رہی ہے، عذاب دیکھ رہی ہے، تکلیفیں دیکھ رہی ہے۔ تو مومن ایمان والا اس کی روح چاہے گی کہ میں اب یہاں سے نکلوں، اب اس مقام پہ پہنچ جاؤں۔ اور یہی وہ حدیث پاک جس میں فرمایا گیا جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات ناپسند فرماتا ہے۔ تو ان کے اللہ پاک نے قسم ذکر فرمائی۔ آگے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم، کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اور یہ ایک نظام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، ایک قانون ہے۔ رب چاہے تو بغیر کسی وسیلے کے سارے کام ہوں، لیکن اللہ پاک نے ان نظام کو چلانے میں بھی یہ ان کے ذمے لگایا، فرشتوں کے ذمے لگا دیا کہ وہ ان کے ذریعے سے وہ کام ہے، بارش برسانے والے، رزق تقسیم کرنے والے، حفاظت کرنے والے، مشکلوں سے بچانے والے، بادلوں کو ہانکنے والے، پانی کو لے کر جانے والے، برسانے والے،
مطلب طرح طرح کے جو کام ہیں اللہ پاک نے یہ کن کے ذمے لگائے؟ یہ فرشتوں کے ذمے لگائے یہ کام۔ تو احکامات میں جو تدبیر کرنے والے ہیں، مدبرات امر جنہیں کہتے ہیں، تو وہ ان یعنی معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی کام کی نسبت کسی کی طرف ہو جانا تو اس سے یہ نہیں کہ وہ اللہ کے چاہے بغیر ہی ہو رہا ہے کام، رب چاہے گا تو ہی سب کچھ ہوگا، مگر رب نے اپنے فرشتوں کو یہ طاقتیں دی۔ اللہ کے مبارک اسماء میں سے ایک مدبر بھی ہے کہ رب بھی تدبیر فرمانے والا ہے، تو یہاں فرشتوں کو بھی مدبرات جو فرمایا گیا کہ فرشتے بھی تدبیر کرنے والے، تو یہ صفات یعنی فرشتوں کی بھی وہ صفت بیان کی، تو اس سے کوئی معذ شرک کا شائبہ نہیں ہے، نہ شرک کا کوئی وسوسہ آنا چاہیے۔ آج لوگ طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیتے ہیں اور شرک تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ذاتی طور پر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی یہ شان قدرتیں ذاتی ہیں، فرشتوں کو جو کچھ ملا اللہ نے عطا کیا۔ اب یہی اگر تقریر، یہی گفتگو نبیوں پر کی جائے، صحابہ پر کی جائے، اولیاء پر کی جائے، تو یہی تقریر اس پر آئے گی کہ رب تعالیٰ کی عطا سے جو کچھ انہیں ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ فالمدبرات امرا، یہ بڑی اس کی واضح بین دلیل بھی ہے، شاہد بھی ہے، اس کی تفسیر پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اب یہ ساری قسمیں ذکر فرما کر رب فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ یعنی یہاں مراد نفخہ اولا، یعنی ایک پہلی پھونک ہوگی کہ جس کے اوپر ہر طرف زلزلہ، ہر طرف ہولناکی آئے گی ایسی کہ سب کچھ فنا ہوگا، اور پھر ایک اور آواز، وہ اور پھونک ہوگی کہ جس سے دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور یہ اللہ نے جو قسمیں ارشاد فرمائی اور نظام کائنات کو جو بیان فرمایا، تو اس کے بعد جو نتیجہ جو بیان کرنا مقصود، وہ قیامت کے عقیدے کو بیان فرمایا کہ یہ ہونا ہے اور یہ واقع ہوگا۔ اللہ پاک نے قیامت کے تذکرے کیے، پھر اس کے بعد فرعون کی سرکشیوں کو بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کے کئی اور مقامات پر بھی یہ واقعہ ذکر ہوا، جیسا کہ 9ویں پارے میں بھی، 16ویں پارے میں بھی یہ واقعہ باقاعدہ بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا باقاعدہ، آپ فرعون کے پاس گئے اور طرح طرح کے اور بنی اسرائیل کے جو معاملات جو ان پر عذاب بھی نازل ہوئے، جس کو 9ویں پارے کے اندر بھی بیان کیا گیا، تو اللہ پاک نے بھیجا کہ یہ سرکش ہو گیا ہے فرعون، اور اسے سمجھاؤ اور نصیحت کرو۔ آپ نے ہر اعتبار سے سمجھایا، نصیحت کی، مگر نہیں مانا، اور پھر وہ تباہ و برباد ہوا۔ تو یہ واقعے کو بیان کیا ان کافروں کو، قریش مکہ کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ واقعات تمہارے سامنے، یہ سب کچھ ہوا ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ پھر کفار کے لیے آخر میں جو دوزخ کی صفات ہیں، جہنم کے بارے میں بیان کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ پاک نے جنت اور دوزخ کو بنایا تو جبریل امین کو جب اللہ نے بھیجا، فرمایا کہ جنت کو دیکھو۔ جبریل جنت کو دیکھنے گئے، جنت کو دیکھا تو جو جنت کے اندر انعامات ہیں، تو کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، جو شخص بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا، یعنی کوشش کرے گا جنت میں جائے گا۔ پھر جنت کو مشقت کی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر جبریل کو کہا اب جا کر دیکھو، تو حضرت جبریل گئے، انہوں نے جا کر دیکھا تو کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، مجھے خدشہ ہے اب اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جب دوزخ کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو جبریل جاؤ دوزخ کو دیکھو، تو حضرت جبریل گئے، دوزخ کو دیکھا، کہا جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، یعنی بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا۔ اب جبریل کو کہا کہ جاؤ دوبارہ جا کر دوزخ کو دیکھو، تو پھر جبریل امین نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ کوئی بھی شخص اب داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا، یعنی اب شہوات، خواہشات، ان کی تکمیل کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے اور وہ دوزخ میں چلے جائیں۔ تو اس لیے انسان کو جنتیوں والے اعمال کرنے، جنتیوں والے اعمال کرنے، مشقتیں آئیں گی اس میں، کیونکہ ہیں ارد گرد مشقتیں۔ فجر میں اٹھنا ہے، مشقت کا کام ہے، سردی ہے، بستر چھوڑنا ہے، باہر نکلنا ہے، کوشش کرنی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کبھی ہے، اچھا گرم پانی بھی ہے تو ظاہر ہے پانی تو پانی ہے، سردی اس کے بعد پھر بھی لگتی۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ مشقت کے کام۔ پیسہ کمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ مشقت محسوس ہوتی، یہ سب کیا ہے؟ مشقت کے کام۔ اچھا نماز ہے، مشقت ہے، تلاوت ہے، مشقت ہے،
حلال کھانا اور حرام سے بچنا مشقت ہے، مگر جب آدمی یہ سب کچھ مشقتیں اٹھا لیتا ہے پھر اس کے لیے انعامات اللہ جنت کے عطا فرماتا ہے۔ اور آسانیاں چاہنے کے لیے آدمی جب خواہشات کی تکمیل کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے اور جنت میں لے جانے والے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے آگے اللہ پاک نے ان لوگوں کے بھی کچھ حالات واقعات بیان کیے جو لوگ قیامت کے بارے میں سوال بھی کرتے تھے اور قیامت کے بارے میں جو خبریں تھیں ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اب کیا کہا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ فیما انت من ذکراہا، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق۔ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تم تو فقط اس سے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ کأنکم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو اب کیا سمجھیں گے، وہ صرف ایک شام ہے یا ایک دن چڑھے کے وقت کے برابر ہی ٹھہرے تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے یہ کفار استہزاء کے لیے بھی مذاق کے لیے بھی یہ سوال کرتے تھے، قیامت کب ہے، قیامت کب ہے، کہاں ٹھہری ہوئی ہے، کیا ہے واقع ہونی۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیں قیامت ہے، قیامت نے واقع ہونا ہے، قیامت کے حالات واقعات ان سب سے آپ ان کو ڈرائیں کہ یعنی واقع ہونی ہے قیامت، جب واقع ہوگی تو پھر وہ دیکھ لیں گے۔ اب اس کا علم وہ اللہ پاک کو علم ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کفار سے کہا تاکہ ان کے ذہن میں عقیدہ بھی ایک راسخ ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے قیامت کا علم جانتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوشیدہ رکھا، یعنی سال یہ نہیں بتایا، باقی تاریخ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا، نشانیاں بھی بتا دی۔ اب سال نہیں بتایا اس لیے کہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو نیک اعمال چھوڑ دیں۔ اب جب ہمیں معلوم نہیں قیامت کب آنی، کب بھی قیامت واقع ہوتا، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ کئی صدیوں سالوں بعد آنی تو پھر آدمی سستیوں کا شکار ہو جائے گا، موت کو بھی بھول بیٹھے گا۔ لیکن اب ذہن میں سوار ہے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، وہ صبح ہو تو گھر کریں اور شام قبر میں کریں، شام گھر ہو تو صبح قبر میں ہو۔ آدمی کو تو نہیں پتہ کہ آج کا دن اس کا پورا دن اس طرح گزرنا نہیں تھا، تو آدمی ایک اس میں رہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ان حکمتوں کے پیش نظر قیامت کا سال اس اعتبار سے وہ نہیں بیان کیا گیا، باقی بتا دیا جمعے کے دن ہوگی، محرم الحرام میں ہوگی، 10 محرم کو ہوگی، کہ سال کیا ہے وہ نہیں بیان فرمایا۔ کئی حکمتیں تھیں جس وجہ سے واضح طور پر یہ بیان نہیں فرمایا۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں بیان کی۔ جبریل امین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں، تو آپ نے وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مسئول جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جبریل کے بارے میں کہا کہ آپ کو بھی اس کا علم ہے۔ پھر جبریل امین نے کہا کہ آپ اس کی نشانیاں بیان کر دیں، تو آپ نے پھر طرح طرح کی نشانیاں بیان فرما دی قیامت کے بارے میں۔ اور کئی ایسی نشانیاں کہ جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہے، وہ پائی جاتی ہیں۔ ہاں کئی نشانیاں بڑی بڑی ہیں وہ ابھی نہیں پائی گئی، وہ ابھی نہیں پائی گئی، اور وہ بھی پائی جائیں گی، دھوئیں کا نکلنا، دابت الارض اور طرح طرح کے اور جو بڑی بڑی نشانیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی نزول فرمائیں گے، امام مہدی یہ ظہور فرمائیں گے، اور یہ ان کا نزول اور ظہور یہ بھی کئی بڑی نشانیوں کے بعد ہے۔ تو اس لیے جو آج ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دعویٰ کر دے نا امام مہدی ہیں، ایسا نہیں ہے، تو کئی نشانیاں اس کی بھی بیان فرمائی گئی۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو اپنی قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں تیاری کے لیے کوششیں کرنا اور اس میں سنجیدہ رہنا یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی، قیامت کی وہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورۃ النازعات اس کا کچھ خلاصہ وہ عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ عبسہ کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کا فہم وہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم
اسلام ہو جائے